رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا دوست قاضی سیف الرحمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا امتیاز عباسی صاحب۔ میں حضرت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند وقت ہمیں دیا اور حضرت سے چند سوال کر کے انشاءاللہ اجازت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رحمان نیوز کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس وقت بحیثیت ریاست جموں و کشمیر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اور اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کو دینے کا موقع دیا۔ ریاست جموں و کشمیر ایک وحدت ہے اور وحدت کشمیر کے خلاف کسی بھی قسم کی تقسیم کشمیر کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کشمیری کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ کشمیریوں نے اس وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کشمیریوں کے خون کا اور کشمیریوں کے شہادتوں کا ذمہ دار وہی ہوگا، اور یہ پھر آنے والے وقتوں میں 2 تہذیبوں کی جنگ شروع ہوگی۔ یہ پاکستان کشمیریوں کی اور بھارت کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ اختیار کر جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کشمیر کے خلاف کسی بھی سازش کو جو ہے پنپنے نہ دیا جائے اور نہ ہی ہم اس کو قبول کریں۔ حضرت اس حوالے سے یہ بتائیے کہ جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے اور کیا کردار جمعیت علماء اسلام اس وقت عطا کر رہی ہے، اس حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں۔ جمعیت علماء اسلام تقسیم کشمیر کے خلاف جو ہونے والے سازشیں ہیں، اس کو ہم نے تمام جو پاکستان و آزاد کشمیر کی قومی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں کو اسلام آباد میں ایک بڑی آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے سے ہم نے میسج دیا تھا کہ ایسی کوئی سازش جو ہے وہ اسلام آباد کرنے سے باز رہے، اور بھارت حوالے سے بھی چونکہ ہمارے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان بحیثیت چیئرمین کشمیر کمیٹی، انہوں نے چیئرمین کشمیر کمیٹی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر کو بھی ان کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کر کے بھی تو انہیں یہ باور کرایا تھا کہ ایسی کسی سازش کا حصہ نہ بنے، اور اس وقت بھی مقدمہ کشمیر اور تقسیم کشمیر کے خلاف وحدت کشمیر کے لیے اگر کوئی مضبوط توانا آواز ہے تو صرف اور جمعیت علماء اسلام کی اور وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل۔ حضرت جہاں تک بات ہے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر یا کشمیر، جہاں تک اس وقت کیا یہ پورا پاکستان کے قبضے میں ہے یا پورا بھارت کے قبضے میں جا چکا ہے، اس حوالے سے آپ واضح فرما دیں۔ اگر یہ پاکستان کے قبضے میں ہے، کیا پاکستان کے ادارے کے کوئی نوجوان یا پاکستان کے زیر سرپرستی کوئی وہاں کر رہے ہیں، اس حوالے سے واضح فرما دیں۔ بھارت نے اگرچہ یہ اقدام کیا ہے، لیکن اس اقدام کو کشمیریوں نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے قبضے کا آئین میں 35 سے 370 کو تبدیل کرتے کیا ہے، لیکن کشمیریوں نے قبول نہیں کیا، اور یہاں سے بھی ایسی بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کو بھی کشمیری قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے اگر گن چھوڑی ہے اور پرامن جدوجہد اپنی آزادی کے لیے شروع کی ہے، تو یہ اقدامات ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کو اس طرف لانے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ عملی طور پر کلاشن کو اٹھا کر جہاد دوبارہ شروع ٹھیک ہے۔ پاکستانیوں کے نوجوان کوئی وہاں موجود ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ دے رہے ہیں؟ پاکستان کا تو کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے اس وقت۔ تو پرویز مشرف کے بعد بالکل لاک ڈاؤن کر دیا گیا، باڑ لگا لی گئی LOC پر، تو وہاں بھارت کی 9 لاکھ فوج جو ہے وہ موجود ہے، تو وہاں اندر سے جو کشمیری ہیں وہ مجاہدین، وہ نوجوان جو اپنا ادا کر رہے ہیں۔ تو جو آپ جس طرح فرما رہے کہ لاک ڈاؤن کیے گئے، تو اس حوالے سے وہاں عوام اپنے اخراجات کو کس طریقے سے پور کر رہے ہیں؟ کیا جمعیت علماء اسلام وہاں ان کے ساتھ تعاون کری ہے یا کوئی بیرونی تعاون ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جبکہ آپ فرما رہے کہ لاک ڈاؤن ہے، تو اس وقت صورت کیا ہے اور کس طرح وہ گزارا کریں؟ جمعیت علماء اسلام تو چونکہ وہاں تو نہ کسی صحافی کو نہ جانے دیا جا رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کے مبشرین کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ البتہ وہاں یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ کچھ کمی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنی کچھ چیزیں
پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر انہیں اس کی آزادی نہیں ہے، وہ اس کی آزادی نہیں ہے۔ اچھا، بہت شکریہ جناب۔ آپ یہ واضح فرمائیے گا کہ آپ کراچی کس حوالے سے آئے تھے؟ کیا کوئی یہ جماعتی دورہ تھا یا ویسے ہی آپ کا آنا ہوا تھا؟ اس حوالے سے ذرا واضح فرمائیں۔ کراچی میں ایک تو جماعتی دورہ بھی تھا، ہمارے نئی یہاں تنظیم سازی ہوئی تھی، تو ہمارے سندھ زون بلوچستان کی تنظیم سازی ہوئی، ان کی بھی دعوت تھی، اسی والے سے چند پروگرام تھے، مختلف جگہوں پہ پروگرام بھی ہوئے، اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی تھا، اس میں بھی ہم نے شرکت کی، وہاں پر بھی اپنی جماعت کی طرف سے وہ شریک ہوئے تھے۔ اس حوالے جماعتی دورے کے پر کوئی نجی دورہ نہیں تھا، بلکہ جماعتی دورہ تھا۔ بہت شکریہ جناب، ہمیں آگاہ فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا امتیاز